صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. معزز سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل صفات متقین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ متقین کی صفات نہج البلاغہ کی نظر سے، جو کہ امام علی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک متقی انسان کے اندر کیا کیا خوبیاں، کیا کیا اچھائیاں اور کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے. اب تک ہم نے دیکھا کہ جو متقین کی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ان میں یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی ان لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، جو انہیں اذیت پہنچاتا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نرمی کا سلوک کرتے ہیں اور وہ انہیں درگزر کرتے ہیں. یعنی متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ مومن کو اذیت پہنچائے یا انہیں تکلیف پہنچائے یا ان پر ظلم کرے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں. کہ خود روایت بتاتی ہے کہ جب چوتھے امام علیہ السلام کو کسی نے نازیبا کلمات کہے اور نازیبا کلمات کہنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو امام اپنے چند ساتھیوں کو لے کے اس کے در پہ آئے تھے، اس کے دروازے پہ آئے تھے اور کیا کہا تھا؟ یعنی امام کو وہ نازیبا کلمات کہہ کے امام کی توہین کر رہا ہے. اگر ہم اور ہمارے جیسے لوگ کہ جنہیں کوئی برا کہے یا کوئی ان کی انسلٹ کرے تو ہمیں بہت برا لگ جاتا ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ جو کوئی امام کو برا کہتا تھا، یا خود امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے یا چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جو کوئی انہیں برا کہتا تھا، خود امام حسن کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ مرد شامی نے جب امام کو برا کہا، نازیبا کلمات کہے، اللہ اکبر، تو امام بڑی خاموشی سے اس کی برائیوں کو سنتے رہے، اس کی برے باتوں کو سنتے رہے، جو وہ کہتا رہا امام اسے غور سے سنتے رہے، لیکن امام نے اف تک نہ کہی. کیوں؟ کیونکہ متقین کی صفات یہ ہے، امام خاموشی کے ساتھ اس کی باتوں کو سن رہے تھے، اس کی باتوں کا جائزہ لے رہے تھے. لیکن جب وہ تمام چیزوں کو کہنے کے بعد تمام چیزوں سے فارغ ہو گیا، جب اس نے اپنے اندر کی بھڑاس جو اس کو بولنا تھا، جو کہنا تھا، اس نے جب مولا کے سامنے بیان کر دیا تو امام نے فرمایا، آیا تو محتاج ہے؟ آیا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آیا تو بھوکا ہے؟ اگر بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دوں گا. پھر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تجھے کسی چیز کی خواہش ہے تو میں تیری خواہش کو پورا کروں گا. روایت کہتی آگے بڑھ کے کہ جب اس شخص نے، مرد شامی نے، امام کے اس طریقے کے کردار کو دیکھا، مزاج امام کو جب اس نے دیکھا تو اس نے امام کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کیا اور کہا کہ اے مولا مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کردار کا وہ پیکر ہیں، آپ کا معیار اتنا بلند و بالا ہے. ہمیں بچپن سے لے کر اب تک جو بتایا گیا تھا ہم اسی کے مطابق آپ کے بارے میں گمان کیا کرتے تھے. یعنی ہمارے ذہن میں وہی کچھ تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا، لیکن در حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کے کردار کو دیکھا ہے، آپ کے مزاج کا جائزہ لیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مولا کے ہاتھوں پہ اس نے توبہ کی اور پھر
اسلام کو قبول کیا اور مولا کی امامت کا قائل ہو گیا۔ اور یہی چوتھے امام کے حوالے سے بھی تھا کہ امام نے فرمایا، امام نے بھی اس سے اسی طریقے سے گفتگو کی، پھر اس نے امام سے معذرت کی۔ یعنی جو مومن اور جو متقی افراد ہوتے ہیں ان کے مزاج سے لوگ خوف نہیں کھاتے، بلکہ اگر کوئی ان پر ظلم کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اسے درگزر کر دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو انہیں محروم کر دے وہ اسے عطا کیا کرتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی انہیں محروم کر رہا ہے، نراش کر رہا ہے، تو وہ خدا کے قرب کی خاطر، خدا کی محبت کی خاطر وہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، محروم نہیں کرتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان کے سامنے دست سوال بلند کرتا ہے تو وہ اپنی عطاؤں سے اس کے دامن کو بھر دیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے بگاڑتا ہے، یعنی ان کے ساتھ برا فعل انجام دیتا ہے، برائیوں کو انجام دیا کرتا ہے، تو یہ پھر اس کے ساتھ برائی نہیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھائی کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دینا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، لیکن ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بد سے بدتر کرے تو ہمیں اس سے بہتر کر کے یہ بتانا ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اسی وقت خدا کا محبوب بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، جب وہ اس کے ساتھ کہ جس نے اس کے ساتھ برا فعل انجام دیا ہے وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کرے گا، تب کہیں جا کے وہ متقین کے زمرے میں شامل ہوگا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ فالتو اور بیہودہ باتوں کو اپنی زبان سے نہیں ادا کرتا ہے، اور ایسی کوئی بات اپنی زبان سے ادا کرنا نہیں پسند کرتا کہ جس بات میں برائیاں یا ایسی کوئی چیز جو ناپسند ہو وہ چیزیں اس میں شمار ہو۔ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور جب وہ باتیں کرتا ہے، اپنی زبان کو کھولتا ہے، تو جب اس کی زبان کھلتی ہے تو اس کے اندر سے خوبیاں اور اچھائیاں کیا ہوتی ہیں، ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت کا وقت اس پر آن پڑتا ہے تو وہ چٹیل پہاڑ کے مانند وقار کے ساتھ سختیوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی مصیبت میں وہ گرفتار کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی ہر حال میں وہ اپنے آپ کو شاکر اور شکر گزار اور صابر ہی پائے گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے خاطر کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کرتا کہ جس کے ذریعے سے اس کا نفس خوش ہو جائے، یعنی کوئی ایسا گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا یا کسی بھی ایسے گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے کہ جس کے بعد اس کا نفس جو ہے وہ پرسکون ہو جائے یا اس کے نفس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کے وجود سے اس کے نیبرز جو اس کے پڑوسی ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اس کی ذات سے اس کے پڑوسیوں کو بھی کوئی اذیت، کوئی آزار، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین فضیلت جو متقین کی ہے وہ یہ ہے کہ متقی افراد وہ ہوا کرتے ہیں جو دوسروں کی مصیبتوں پر خوش نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھتے ہیں تو پھر ان کے چہرے پر بھی رنج اور آلام، مصائب کیا ہوتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کی مصیبت میں بھی مصیبت زدہ نظر آتے ہیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اگر مومن کی
اور متقین کی صفات دیکھنا ہے تو حقیقی معنوں میں متقین کی صفات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز بطور امانت سیفلی رکھی جاتی ہے، بطور امانت کوئی چیز ان کے پاس رکھوائی جاتی ہے، تو پھر یہ بندے متقین افراد اس امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، پھر وہ اپنی ذات سے زیادہ اس امانت کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اور یقیناً یہی متقین کی صفات ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے پروردگارا ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔